میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ ہمارے سامنے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور یاد رکھیں یہ محرم کا مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عاشورے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کی۔ عاشورے کے دن ہی نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر لگی، یعنی جودی پہاڑ پر لگی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اور قیامت بھی 10 محرم کو ہی عاشورے کے دن اور جمعہ کا دن ہوگا، برپا ہوگی۔ لیکن ایک بات خاص طور سے رکھیں کہ اس مہینے کی جو تعظیم ہے، جو عظمت ہے، اس مہینے کی جو 4 مہینے حرمت والے ان میں سے یہ ماہ محرم بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور یہودیوں کو اس ماہ عاشورے کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے نبی علیہ السلام تو آج کے دن فرعونیوں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آج ہی کے دن فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اس لیے اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم کو ان کے نبی سے زیادہ محبت ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عاشورے کا روزہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اور ایک ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہودیوں سے مخالفت کرنا ہے، اس لیے محرم کے جو روزے ہیں عاشورے کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لے، یا عاشورے کے روزے کے ساتھ 11 محرم کے روزے میں 9 10 یا 10 11 9 10 یا 10 11 محرم کے روزے رکھ لیں۔ 2 روزے رکھنا ہے، 9 10 یا 10 11۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ہمارا دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے اور آپ سے تمام لوگوں سے پردہ فرما گئے۔ دوسرے عزیزوں، ایک بات یہاں پر سمجھ لینی چاہیے، آج کل جو لوگ اس محرم کے مہینے میں جو خرافات کرتے ہیں، وہ خرافات کا تعلق جو امام حسین سے جوڑتے ہیں، اور لوگ ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام کے اندر میں حرام قرار دیے گئے ہیں، غلط ہے، بدعت ہے، اور یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی گناہ والے۔ اس کا مسلمانوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر میں عاشورے کے روزے کے بارے میں اہمیت فرمائی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر عاشورے کے دن شربت پلانے میں لگے ہوئے ہیں، کھانا کھلانے میں لگے ہوئے ہیں، پانی پلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں پانی پیو تو یاد کرو پیاسے حسین کو۔ سوچنے کا مقام ہے میرے دوستوں عزیزوں کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے عاشورے کے روزے کا حکم فرمایا کہ 9 10 کا روزہ رکھو یا 10 11 کا روزہ رکھو، اور ہم ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، 9 10 کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس دن کھانے کھلانے پینے پلانے میں لگے ہوئے ہیں۔
حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ زیادہ کرو. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ روزہ چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو. بھائی افطار میں سحری اچھا کھاؤ, افطار میں اچھا کھاؤ کھلاؤ جی, جو دل خوش ہو اچھا سا اچھا پکوان کرو, سحری میں بھی کھاؤ افطار میں کھاؤ, دن میں تو روزہ رکھو, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھنا ہے. تو روزہ ہم کو رکھنا ہے, نہ کہ شیعوں کی طرح اپنے سینے کو زرد کوب کرنا ہے, نہ سیاہ لباس کو پہننا ہے, نہ اس دن آنسو بہانا ہے, نہ کسی کو غم میں یاد کرنا ہے. میرے دوست عزیزو, واقعتاً اب چاہتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں کہ پانی پیے تو یاد کرو پیاسے حسین کو, اس ٹائم جب پانی پیو گے تو کہاں سے یاد رہے گی, بلکہ تم روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے. روزے کے اندر جب تم کو پیاس لگے اس وقت یہ احساس کرو کہ امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو کیسے پیاسے تھے, ان کا بھی روزے کے حالت میں تھے, وہ کیسی ان کے اوپر گزر رہی ہوگی پیاس کی شدت, کیسی وہ گرمی ہوگی. تم عاشورے کے دن کھانے میں, شربت پینے میں, پلانے میں لگے ہوئے, تو تمہیں پیاس کی احساس کہاں سے ہوگی؟ پیاس کی احساس تو اس وقت ہوتی کہ جب تم روزے کی حالت میں ہوتی. اس لیے روزہ رکھنے کی اہمیت کو سمجھو, روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد اللہ کے نے سب سے بہتر جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ عاشورے کا روزہ ہے, یعنی محرم کے روزے ہیں.